صرف 1 منٹ. یہ ہم لوگ دیکھا دیکھی کاروبار کے بارے میں اور دیکھا دیکھی کیریئر کے بارے میں کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں کسی کاروبار میں، کسی کیریئر میں. ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس چلتے گھوڑے کی سواری کرو، جیسے اس نے کامیابی حاصل کی ویسے تم بھی کامیابی حاصل کر لو. یعنی اگر خاندان میں کوئی ایک ڈاکٹر کامیاب ہو گیا تو ہر آدمی کی کوشش یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی ڈاکٹر بنے. اور اسی طریقے سے اگر کسی علاقے میں کسی نے کوئی چھوٹا ہوٹل کھول لیا، کوئی ڈھابا ہی کھول لیا، کوئی اسنیک بار کھول لیا اور کافی چل رہا ہے اتفاق سے، تو اب ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی قسم کا کاروبار کر لے. آخر کیوں؟ ذرا ماضی میں نظر ڈال کے دیکھیں نا. اس قسم کی بھیڑ چال کے چکر میں چاہے کیریئر تھا یا کاروبار، کتنے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے. یعنی آپ نے اس ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ حاصل کر لی جو آپ کو یہ چیک ہی نہیں کیا آپ نے کہ پاکستان میں اس کا اسکوپ کتنا ہے، اس ٹیکنالوجی کا دنیا میں اسکوپ کتنا ہے. اور جب 5-6 سال پڑھ کے انجینئر ہو کے نکلے تو معلوم ہوا کہ جو بیچتے تھے دوائے دل، دکان وہ اپنی بڑھا لینے گئے. یہ آپ کون سی ڈگری لے کر آ گئے ہیں؟ آج کا زمانہ تو کچھ اور ہے. اور یہی حال کاروبار کا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ تو نظر آتا ہے کہ کتنے نئے کاروبار کا افتتاح ہوا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ کتنے کاروبار بند ہو گئے سال بھر کے اندر اندر. وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی ایک شخص کے لیے کامیابی کا باعث ہو وہ ہر ایک کے لیے کامیابی کا باعث ہو. نمبر 1. اور نمبر 2، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کاروبار اچھا کھل گیا ہے تو اس کو جو فرسٹ موور ایڈوانٹیج ملا تھا جس کی وجہ سے اتنا کاروبار چل رہا ہے، ہر دوسرے آدمی کو بھی ویسا ہی ایڈوانٹیج مل جائے گا. اس کے حالات الگ تھے، آپ کے حالات الگ ہیں. اس کے پاس کوئی مقابلہ نہیں تھا، آپ کے پاس کافی مقابلہ ہے. اس کے پاس بھائی اتنے تھے گھر کے اندر کہ سنبھال لیتے تھے، آپ اکیلے. اور خواہش یہ کہ دن میں جاب کروں اور شام کو کام کر لوں. کام ایسے نہیں ہوتے ہیں. کام جب بھی کرنا ہو کوئی، چاہے کیریئر ہو چاہے کاروبار ہو، تو اچھی طریقے سے پہلے تو یہ غور کریں کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کو کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے. اس کو کرنے کے لیے اسکل سیٹ کون سے ریکوائرڈ ہیں، کیا میرے پاس ہیں یا نہیں ہے. نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور حل نکال لیں گے. اس کو کرنے کے لیے وسائل کتنے درکار ہیں، کیا میرے پاس ہیں. اور اگر نہیں ہے تو میں کوئی دوسری ایسی چیز کیوں نہ کر لوں جو میرے وسائل جس کی اجازت دیتے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جناب وہ ہوٹل کھولا اس نے کیا رش لگا رہتا ہے. ارے بھائی رش تو لگا رہتا ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ 15 سال 20 سال پہلے یہ تھا کہ جب ہوٹل میں لوگ کھانا کھا کے فارغ ہوتے تھے تو بیرا آ کے فوراً میز کے اوپر گلاس بجانے لگتا تھا کہ جی اور فرمائیے. اس کا مطلب آپ جائیے. اور یہ ہوٹل 50 روپے کی جو آدمی ایک پیالی چائے کے لے کے بیٹھ گیا ہے، اب وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے. 3 لڑکے اگر بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ تو وہ گھنٹوں بیٹھے گپ شپ مار رہے ہیں. ہوٹل والے کو پرواہ نہیں ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر کرسیاں بھری ہوں گی تو دیکھ کے اور بھی لوگ آئیں گے، لیکن اگر کرسیاں خالی ہو گئی پھر ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا. دیکھ تو لیں، ایویلیویٹ تو کر لیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. جو لوگ اس قسم کے مسائل پر غور کیے بغیر ہی کود پڑتے ہیں دوسرے کی دیکھا دیکھی، وہ نقصان اٹھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہمیشہ آگے کی طرف سوچنا چاہیے. ایک سوال ضرور سوچیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں اگر یہ ایسا نہیں ہے تو اس کے علاوہ پھر اس میں کیا کیا امکانات ہیں. کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی کیریئر کا آغاز کرنے سے پہلے صرف یہ مت دیکھیں کہ آپ کو اچھا کیا لگ رہا ہے. کچھ وہ تلخ حقیقتیں بھی سوچیں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے تو پھر کیا چیز ہے اور میں کس طریقے سے اس کو کر پاؤں گا. شطرنج کا اچھا کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو صرف ایک چال نہیں سوچتا ہے بلکہ آگے کی 3 چالیں 4 چالیں سوچتا ہے کہ اگر میں یہ چال چلوں تو وہ کون کون سے مورے ہلائے گا. اگر یہ مورا ہلائے گا تو میں کہاں ہوں، وہ مورا ہلائے گا تو میں کہاں ہوں، اور اس کے جواب میں ہر مورے کی چال کے جواب میں میں کون سی چال چلوں گا. اور تب آدمی شطرنج کی کھیل جیتا ہے. یہ تھوڑی کہ دیکھا کہ فیل پیٹ رہا ہے تو پیٹ لو اور معلوم ہے شہمات ہو گئی. تو تھوڑا سا اچھی طریقے سے غور کریں. جب آدمی اچھی طریقے سے غور نہیں کرتا ہے اور خطرات کے اوپر نظر نہیں ڈالتا ہے کام کرنے پہلے، تو وہی ہوگا نا جو اس بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا. ایک بادشاہ کے پاس ایک بار ایک آدمی آیا اور اس نے رومال میں اپنا منہ چھپایا ہوا تھا اور اس نے کہا جی آپ سے تخلیے میں کچھ بات کرنی ہے. تو بادشاہ نے تخلیے کی یاد دی. اس نے اپنے چہرے پر سے رومال اٹھایا، لگا کہ جیسے بادشاہ کا کوئی جڑواں سگا بھائی، ہو بہو وہی، ہر چیز وہی. بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ میں کسی اور دیش کا باشندہ ہوں، میں یہاں آیا ہوا تھا، ایک بار آپ کا شاہی جلوس جا رہا تھا، وہاں میں نے آپ کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا.
اتنی حیرت انگیز مواصلت. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں تو آپ شاید کچھ مجھے انعام و اکرام دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اگر ہم کو کوئی دیکھے گا اگر تو وہ تو فوراً دھوکہ کھا جائے گا. کہنے جی آپ فکر نہ کریں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی دیکھے گا دھوکہ کھا جائے گا. اور پھر اس نے کہا جان کی امان چاہوں، میرا اور آپ کا فرق جو ہے صرف اور صرف لباس کا ہے. اگر میں کبھی آپ کے لباس میں بیٹھ جاؤں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کون ہے. بادشاہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کسی دربار لگاتے ہیں، اور جب دربار لگے گا تو یہ کرنا کہ تم شاہی لباس میں پہلے سے آ کے بیٹھ جانا تخت شاہی کے اوپر اور دربار لگا لینا. اور دربار لگا لینے کے بعد پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنا دربار لگائے بیٹھا تھا اور سارے سلطنت کی باتیں ہو رہی تھیں، سارے وزیروں سے باتیں چل رہی تھیں. اتنی دیر میں ایک مسخرہ آیا اور اس نے بہروپ دھار رکھا تھا اس بادشاہ کا، اور آ کے وہ اس نے کچھ جھک کے آداب کیا، سلام کیا، کچھ جھکتے مارنے کی کوشش کی. بادشاہ سمجھ تو گیا کہ یہ کون ہے، لیکن اسے سخت طیش آ گیا. کہنے لگے تمہاری یہ ہمت، میرا بہروپ بدل کر میرے دربار میں میرا مذاق اڑاتے ہو، ہے کوئی جو اس کی گردن اڑا دے؟ اس غریب مسخرے کی گردن اڑا دی گئی. اور کہانی میں ٹوسٹ یہ تھا کہ وہ مسخرہ جو تھا وہ بادشاہ کے لباس میں تخت شاہی پہ بیٹھا تھا، اور جس کی گردن لوگوں نے اڑائی وہ اصلی بادشاہ تھا. جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ